بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ وظائف ٹی وی میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، رزق ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار خود اللہ تعالی نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ اپنے بندوں کو طیب و طاہر اور پاک رزق عطا کرتا ہے، اور اس رزق میں اضافے کے مواقع بھی عطا کرتا ہے۔ لیکن ہم انسانوں کی فطرت ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کر رکھا ہے، وہ اللہ ہماری تقدیر میں لکھا گیا رزق ہماری ضرورت کے تحت ہمیں عطا فرماتا ہے۔ کچھ لوگ توکل اور یقین کی کمی کی وجہ سے قبل از وقت ضرورت سے زیادہ رزق طلب کرتے ہیں، یا لالچ کا شکار ہو کر بعض دفعہ ناجائز اور حرام کے مال کے ساتھ اپنا حلال کا رزق کھو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رزق حلال کمانے کا طریقہ، تجارت کے مکمل اصول سکھائے ہیں۔ یہ اٹل حقیقت ہے کہ جب تک ہم اسلامی شرعی حدود میں رہ کر ملازمت، تجارت یا کاروبار کرتے ہیں تب تک سب کچھ ٹھیک رہتا ہے۔ جب ہم شرعی حدود سے تجاوز اور احکام الہی کا مرتکب ہوتے ہیں تو رزق میں برکت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یوں بڑی فیکٹریوں کے مالک بھی بھکاری بن جاتے ہیں۔ یاد رہے، رزق حلال کمانے والوں کے لیے اللہ تعالی اپنی رحمت کے خزانے کھول دیتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم رزق کی فراخی کے لیے قرآن پاک کا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، جو سورہ بقرہ کی 2 آیات کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 آیات بہت ہی بابرکت ہیں، اور اس کا وظیفہ انشاءاللہ آپ پر رزق کے دروازے کھول دے گا۔ یہ آیات کون سی ہیں اور وظیفہ کس طرح کرنا ہے، اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ناظرین، اپنے وظیفے کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل حافظ وظائف ٹی وی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو سورہ بقرہ کی ان 2 آیات کے بارے میں بتائیں جن کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے، آئیے آپ کو مختصر سورہ بقرہ کی فضیلت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یاد رہے، یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 67 سے 73 میں اس گائے کا واقعہ مذکور ہے جس کو ذبح کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا، اس لیے اس سورت کا نام بقرہ ہے۔ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورت کا آغاز اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کے بیان سے ہوا ہے۔ اس ضمن میں انسانوں کی 3 قسمیں یعنی مومن، کافر اور منافق بیان کی گئی ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو۔ پھر اس کے بعد یہودیوں سے خطاب ہے جو مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل فرمائیں اور جس طرح انہوں نے ناشکری اور نافرمانی سے کام لیا، اس کا مفصل بیان ہے۔ اسی طرھ پہلے پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے انہیں نہ صرف یہودی اور عیسائی بلکہ عرب کے بت پرست بھی اپنا پیشوا مانتے تھے۔ ان سب کو یاد دلایا گیا ہے کہ وہ خالص توحید کے قائل تھے اور انہوں نے کبھی کسی قسم کے شرک کو گوارا نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد اسی ضمن میں کعبۃ اللہ کی تعمیر اور اس کو قبلہ بنانے کا موضوع زیر بحث ہے۔ دوسرے پارے کے شروع میں اس کے مکمل احکام بیان کرنے کے بعد مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے متعلق بہت سے احکامات بیان فرمائے گئے ہیں، جن میں عبادت سے لے کر معاشرت، خاندانی امور اور حکمرانی کے متعلق بہت سے مسائل داخل ہیں۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اور اس کے پڑھنے والوں کو لایا جائے گا جو اس پر عمل کرتے رہے۔ قرآن کی صورتوں میں آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی،
گویا یہ دو بادل ہیں، یہ دو سیاہ بادل ہیں، ان کے درمیان روشنی ہے، گویا کہ یہ دو پرندوں کی قطاریں ہیں جنہوں نے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں اور وہ اپنے ساتھی کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا جس شخص نے سورہ آل عمران کی آخری آیات رات کے شروع یا آخر میں تلاوت کی تو اس کے لیے رات کے قیام کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا مختصر خلاصہ اور سورہ بقرہ کی فضیلت۔ آئیے اب آپ کو ان دو آیات کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو رزق کی فراخی کے لیے خاص فضیلت حاصل ہے۔ ایک ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 اور دوسری آیت ہے 254۔ آپ کی آسانی کے لیے ان دونوں آیات کو سکرین پر دکھایا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بیان کیا جاتا ہے۔ پھر جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنے عصا کو پتھر پر مار، سو اس سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ ہر قوم نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش، اور کافر وہی ظالم ہیں۔ ناظرین، یہ ایسی مبارک آیات ہیں، اگر ان آیات کو 11 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے رزق کی فراوانی کے لیے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔ اس وظیفہ کو فجر یا عشاء کی نماز کے بعد کیا جائے۔ اس وظیفہ کی اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ دینا اور اس کی راہ میں خرچ کرنا، جیسا کہ ان آیات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے حسب توفیق صدقہ ضرور دیا جائے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے یاد رکھیں رزق کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے اللہ عزت بڑھاتا ہے اور عاجزی اختیار کرنے پر اللہ مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرنا چاہیے اور ہم اپنے حال پر نظر ڈالیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کر رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو زمین ہلنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اس میں گاڑ دیا جس سے زمین ٹھہر گئی۔ فرشتے پہاڑوں کی مضبوطی سے متعجب ہوئے اور عرض کی، اے الہی، کیا تو نے پہاڑوں سے زیادہ سخت اور شدید مخلوق پیدا فرمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ لوہا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، کیا تو نے لوہے سے بھی زیادہ کوئی سخت مخلوق بنائی ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، وہ آگ ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، مولا، کیا آگ سے بھی زیادہ قوی مخلوق بنائی ہے؟ تو ارشاد ہوا، وہ پانی ہے۔ فرشتے عرض گزار ہوئے، کیا پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی مخلوق بنائی ہے؟ ارشاد ہوا، وہ ہوا ہے۔ پھر عرض کرنے لگے، اے پروردگار، کیا ہوا سے بھی زیادہ سخت کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، وہ انسان جب داہنے ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ سے چھپائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں ایسے خرچ کیا جائے کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رزق کے دروازے کیسے کھولتے ہیں۔ ناظرین، ہم یہ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر کے شیئر ضرور کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تو ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔